شاہنامہ اسلام۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم، آج دوسرا روزہ ہے شاہنامہ اسلام کے ساتھ خلیل اللہ فاروقی۔ آپ سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بہت بہت مبارک ہوں، اور اللہ کرے کہ اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ آپ کا باعث اجر و ثواب ہو۔ گزشتہ نشست میں ابو الاسر حفیظ جالندری کی طویل معرکۃ الارا نظم شاہنامہ اسلام کی تالیف اور جالندری صاحب کی مناجات کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، اور شاہنامے کا حرف آغاز آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج شاہنامہ اسلام میں باب اول ہے خلافت انسانی اور کائنات کے اندیشے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عالم حیرت میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ کس کو پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گا، اور رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حفیظ جالندری ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تاریخ کے ان واقعات کو اس قدر خوبی سے نظم کرتے ہیں کہ سارا منظرنامہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ شاہنامہ اسلام تخلیق آدم سے اور غزوہ احزاب تک چیدہ چیدہ واقعات پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے شاہنامہ اسلام بہت ضروری ہے، اس لیے کہ 21ویں صدی میں داخل ہوتی اس تیز رفتار دنیا میں ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، دنیا کی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں۔ ایسے میں اپنی روشن تاریخ کے ابواب پر نظر ڈالنا، اپنے بارے میں مکمل آگہی رکھنا اور اسلام کی شان و شوکت سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ابھی کون تھے اور کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ شاہنامہ اسلام باب اول سے آغاز کرتے ہیں۔ خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا یہ سعادت دی، یہی مخلوق تھی فردوس سے جس کو نکالا تھا، اسی نے دانے گندم پہ سب کچھ بیچ ڈالا تھا، بظاہر اس تقرر سے نئے فتنوں کے ساماں تھے، زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیراں تھے، لگے سرگوشیاں کرنے کے انسان ہے بہت سادہ، ادھر شیطان کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ، یہ بیچارہ دوبارہ دام شیطان میں نہ آ جائے، کہ دانا کھا چکا ہے اب کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ دل مخلوق میں یوں راہ اندیشے نے جب پائی، تسلی کے لیے فوراً ندا جبریل کی آئی کہ اے اطاعت گزارو ذات باری کے پرستارو، بنام حضرت حق
امن و راحت کے طلبگاروں، نگاہ غور سے دیکھو ذرا آدم کی پیشانی، نظر آتی نہیں کیا ایک خاص الخاص تابانی؟ یہی جلوہ ہے تخلیق جہاں کی علت غائی، اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی، یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی نعمت سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم۔ ہوا ابلیس اسی کے سامنے جھکنے سے انکاری، یہی تھا امتیاز آدم کا جس سے جل گیا ناری، اسی سے دشمنی رکھنے کی کھائی ہے قسم اس نے، عبودیت کی چادر سے نکالا ہے قدم اس نے، اسی کی ضد پہ اس باغی کو ہیں ارمان شاہی کے، گیا ہے لے کے دنیا میں وہ منصوبے تباہی کے، مشیت ہے کہ اب طاقت کا وہ بھی امتحان کر لے، مشیت کے مقابل خب سے باطن کو عیاں کر لے، یہ ظاہر ہے کہ شیطان اب بڑی طاقت دکھائے گا، زمانے میں قیامت ڈھائے گا فتنے اٹھائے گا، یہ سچ ہے مدت اولاد آدم راہ بھولے گی، وہاں ابلیس کی کھیتی پھلے گی اور پھولے گی، وہ دن بھی آئے گا جب آخری ایک سامنا ہوگا، حق و باطل میں گویا فیصلہ کن مارے کا ہوگا، مشیت ہے کہ آدم ہی کرے گا اس کو پست آخر، یہی اقبال پیشانی اسے دے گا شکست آخر، یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا، ملے ابلیس سے کتنی ہی قوت، اہل ظلمت کو بجھا سکتا نہیں کوئی مگر شمع ہدایت کو، یہ جلوہ دم بدم دنیا کو راہ حق دکھائے گا، یہی رہبر ہر ایک گمراہ کو منزل پہ لائے گا، مسلسل منتقل ہوتا رہے گا نیک بندوں میں، خدا کے مرسلوں پیغمبروں میں حق پسندوں میں، نشان اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے، اسی کی بندگی ہے خاکیوں کے ناس کا باعث، اسی کا عکس ہے مٹی میں ہر اعجاز کا باعث، مقدر ہے اسی کو آخری پیغام دی ہونا، مقدر ہے اسی کو رحمت للعالمین ہونا، عجب نغمہ تھا یہ جس سے زمین و آسماں گونجے، صدا اللہ اکبر کی اٹھی کونوں مکاں گونجے، مشیت نے رخ امید سے پردہ جو سرکایا، سمجھ میں نوریوں کے آیا لا تقنطو آیا، زمانہ ہو گیا شاداں ندا جبریل کی سن کر، زمین و آسماں جن و ملائک نے جھکائے سر، ترانے حمد باری کے ہوئے جاری زبانوں پر، درود و نعت نغمہ بن کے گونجے آسمانوں پر، فرشتے شان احمد دیکھنے کو صبر کھو بیٹھے، زمین پر جھک پڑے تارے ہماتن چشم ہو بیٹھے، کیا تہذیب کا آغاز آدم اور حوا نے، رکھی بنیاد سوز و ساز آدم اور حوا نے، زمین جوت کر دنیا میں جنت کی بنا ڈالی، بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بنا ڈالی، ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں مگر اللہ کے بندے آئے نہ اس کے پھندوں میں، ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں مگر اللہ کے بندے نہ آئے اس کے پھندوں میں، زمین پر پھولنے پھلنے لگی اولاد آدم کی، لگے شوکت بڑھانے خوب آدم زاد آدم کی، یہ نقشہ دیکھ کر ابلیس اپنے دل میں گھبرایا، حسد بن کر دل فرزند آدم میں اتر آیا، لڑائی ٹھن گئی نیکی بدی کی خانہ دل میں، یہ پہلی جنگ تھی روئے زمیں پر حق و باطل میں، ہوا شیطان کا تابع اول نفس امارہ کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا، یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا دنیا ہستی میں، جنم پایا گناہ نے اس طرح انسان کی بستی میں، زمین پر رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انسان کی، حسد کا چل گیا جادو بنائی خوب شیطان کی، خود انسانوں کے لشکر آ گئے ابلیس کے ڈھپ پر، ہوا و حرص کا افسوں مسلط ہو گیا سب پر، بدی نے 400 کچھ اس طرح پھیلائی گمراہی کہ آئی قبضہ ابلیس میں انسان کی شاہی، وبائے شرک پھیلی 400 دنیا انسان میں، نہ کوئی فرق رکھا اہرمن میں اور یزداں میں، اٹھایا اس طرح شیطان نے فتنہ خود ستائی کا، معاذ اللہ بندوں نے کیا دعویٰ خدائی کا، حسد کے لشکروں نے روند ڈالا باغ عالم کو، بزام خود مسخر کر لیا اولاد آدم کو، زمین کا بادشاہ گویا یہی مردود بن بیٹھا، کہیں شداد بن بیٹھا کہیں نمرود بن بیٹھا، نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے، زمین کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ ذلت سے، فرشتے دم بخود تھے، آسمانوں کو بھی سکتا تھا، ترس آتا تھا لیکن کوئی بھی کچھ کر نہ سکتا تھا، ستارے منتظر تھے خواب کی تعبیر روشن کے کہ دیکھیں دن پھریں کس روز اس برباد گلشن کے، وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا، جناب شیس کا روئے مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوہے جبیں پر جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا، نوع انسان میں یہی قبلہ نما تھا، نوح کے بیڑے کا
طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی، اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا۔ بڑے طوفان کے بعد آدمی ڈرتا رہا برسوں، ترقی کے لیے ذکر خدا کرتا رہا برسوں، عروج زندگی حاصل کیا جب نسل انسان نے، وہی پھندے ہوا و حرص کے پھیلائے شیطان نے، شراب اس مرتبہ ایسی پلائی بے وفائی کی کہ مٹی اور پتھر کے بتوں نے بھی خدائی کی، جہاں پر قہر ڈھایا بادشاہوں نے خدا بن کر، وبال بت پرستی چار سو پھیلا وبا بن کر۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے، کیا شیطان کو رسوا عدو جان و دین کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب العافلین کہہ کر، مگر نمرود کو بھائی نے یہ باتیں بھلائی کی کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی، ہوا یہ بندے شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدا روشن، خلیل اللہ کو اس نے بھڑکتی نار میں ڈالا، مگر اللہ نے نمرود کا منہ کر دیا کالا، بروئے کار آیا آج پھر وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی، ہوئی یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا، ہوا الہام ابراہیم کو بابل سے ہجرت کا، کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلا ہے، سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے، مشیت تھی کہ ابراہیم سے کچھ کام لینا تھے، انہی ہاتھوں سے بھر کر معرفت کے جام دینا تھے، وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا، برادر زادہ تھا ہمراہ یا تھی حضرت سارا، اندھیری شب کے دامن سے مہ تاباں نکل آیا، بحکم حق تعالی جانب کنا نکل آیا، یہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندے ذیشاں، تیری اولاد کی قسمت میں ہے یہ خطہ کنا، مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی، یہ ایسا دور تھا انسان سب کافر ہی کافر تھے، زمین آباد تھی اللہ کے بندے مسافر تھے، دیار مصر پر اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا، یہاں رقیون نے حضرت کی زوجہ چھیننا چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی کہ یہ سارا ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی، اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشہ دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا فرعون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے، تھی اس کے گھر میں ایک دختر، وہ کر دی ساتھ سارا کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے، پلٹ آیا پیغمبر پھر یہاں سے جانب کنا، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داما، یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک تینت تھی، تقدس اس کا زیور تھا، شرافت اس کی زینت تھی، اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا، جناب ہاجرہ تھیں زوجہ ثانی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی، ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پہ وادی بطحا میں چھوڑاؤ، خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا، پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم انا لے کر چلا سوئے عرب، پیری میں بختے نوجوان لے کر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گرم مسافت تھی، پیغمبر
زوجہ و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پے آرام زیرے دامنے کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سرسر کے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں پر نور سجدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک، عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و سامانی میں شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، زمین کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بیتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا، آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، صفا و مروہ پہ ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں، تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بیتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شولہ آفریں پایا، قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے، سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، ٹھٹک رہ گئیں ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بناچاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے، بیاباں میں خدا کی رحمتیں جب اس طرح پائیں، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں، بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجور خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت، جناب ہاجرہ نے مینڈھ باندھی گرد پانی کے، یہیں رہنے لگے سائے میں سقف آسمانی کے، بہت سے طائران خوش نوا اڑتے ہوئے آئے، یہاں پانی پیا ٹھہرے ترانے حمد کے گائے، کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہیں یہ لوگ بھی پیاسے، عرب کا ایک قبیلہ نام تھا جس کا بنی جرہم، اسی کے لوگ تھے یہ پیاس کے مارے ہوئے بیدم، خدا کے فضل سے دن ان بیچاروں کے بھلے آئے، نوائے طائراں سن کر اسی جانب چلے آئے، یہاں آتے ہی دیکھا ایک چشمہ آب جاری کا، ہوا میں جس کے دم سے لطف تھا باد بہاری کا، کنارے آب ایک عورت کی صورت بھی نظر آئی،
اور اس کی گود میں بچے کی دولت بھی نظر آئی. نظر آتا تھا اطمینان ان مسرور چہروں پر، شعائے مہر تھی قربان دو پرنور چہروں پر. ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، بادیا گردو، ادب کی جا ہے بوڑھو جوانوں، عورتوں مردو. یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر. یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی. یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. بنی جرہم ادب سے سر جھکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس ان کے نظر دینے کے لیے لائے. کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا. غرض یہ ہے بنی جرہم نے اب ڈیرا یہی ڈالا، کیا خوش ہاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا. خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں. دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے. بڑھے اس کی بھی ذریت، شرف یہ بھی الہی دے. ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے. خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل برائی مل گیا دل بند سارا کو. کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیمبر کو کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو. بامر اللہ پھر رہوار ہمت پر کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیری میں ارض شام کو چھوڑا. یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا. بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے مسرور ابراہیم اسماعیل سے مل کر. جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا. بفرتے شکر نعمت سرب سجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت. بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر. خلیل اللہ اٹھے خواب سے، دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا. اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. پہاڑوں پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے. مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا. مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی. ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا. پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا. اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی. جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ دمبا آ گیا ہے بہر قربانی. ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی دمبے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے.
مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے اس موڑ پر جب زمین کو سکتا ہے، آسمان حیران ہے، یہ کیسی اطاعت ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی قربانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ بیٹے کو بلا کر خواب سناتے ہیں اور سعادت مند بیٹا جھک جاتا ہے حکم ربانی پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مگر اللہ رب العالمین کو صرف ایک ادا دیکھنی تھی اپنے بندے کی، ایک آزمائش کرنی تھی جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں ہی کامیاب رہے۔ دونوں کے بہت بڑے درجے ہیں۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے، یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، تیسرے روزے کے دن انشاءاللہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔